اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ النجم کی تلاوت جو ہے وہ آخر تک کر لی تھی۔ آج میں تلاوت کا اعادہ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ آخری آیت آپ کو معلوم ہے کہ آیت سجدہ ہے۔ اب انشاءاللہ درس میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ آج وہ آخر ہی میں سجدہ کر لیں گے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ایک مجمع عام میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر سنایا تھا، اختتام پر آپ نے بھی سجدہ کیا تھا اور تمام سامعین اور حاضرین نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا تھا۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اختتام پر ہم پہنچیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی گویا کہ پیروی کریں۔ اگرچہ درس بھی ہمارا آیت نمبر 41 تک پہنچ گیا تھا، لیکن آج پھر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ آیات کا حق، جیسا کہ بالعموم ہوتا ہے درس کے آخر میں، کچھ تیزی ہوتی ہے وقت کی کمی کے باعث تو صحیح طور سے ادا نہیں ہوتا، اس لیے آج آپ تیسرے رکوع کے شروع ہی سے دوبارہ مطالعہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی اعندہ علم الغیب فہو یری۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی اور دیا تھوڑا سا اور پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہو؟ ان آیات کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اکثر مفسرین نے تو یہاں تعیین کے ساتھ ولید بن مغیرہ کو مراد لیا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان کے بھی درجات ہیں، ان میں بھی فرق مراتب ہے، سب برابر نہیں ہے، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ بھی سب ایک جیسے نہیں، ان میں بھی فرق و تفاوت۔ ان میں سے 3 کرداروں کو قرآن مجید نے بہت زیادہ نمایاں کیا۔ ایک تو بدترین کردار ہے، ہر خیر سے خالی، وہ ابو لہب کا کردار۔ دوسرا کردار ہے ایک ایسے شخص کا کہ جو اگرچہ مخالفت میں تو بہت شدید ہے لیکن کمینہ نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، وہ جس باطل نظریے پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے مردانہ وار قربانی دیتا ہے۔ ابو لہب کے کردار میں بزدلی بھی ہے، بخل بھی ہے، دولت کی محبت بھی ہے۔ وہ مکے میں چور مشہور تھا، جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات آپ کو یاد ہوگا، بلکہ اب وہ شخص معین تو آپ کے سامنے نہیں ہوگا، کہ کسی وزیر کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا چینی چور۔ اسی طریقے سے وہ مکے کے معاشرے میں مشہور تھا کہ اس نے جو حرم کا بیت المال تھا، جو خزانہ تھا بیت اللہ کا، اس میں سے غزال زرنی چرا لیا، اور یہ بات مکے کے ایک شخص کی زبان پر تھی۔ تو کردار کے اعتبار سے انتہائی پست اور پھر مخالفت میں انتہائی شدید۔ تو یہ گویا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں، تہ بر تہ تاریکی۔ یہ میں آج پھر اس لیے دہرا رہا ہوں اس مضمون کو، یہ 3 کردار جو ہے آپ کو ہمیشہ بھی نہیں، انسانی زندگی میں، انسانی معاشرے میں جو سابقہ پیش آتا ہے، جو گوشت اور پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تو ایک کیٹیگری یہ ہے، ظلمات بعضها فوق بعض کے الفاظ جو سورہ نور میں آئے ہیں، گویا کہ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ دوسرا کردار ابو جہل کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ خالفت میں شدید تھا، لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ دناعت اور وہ کمینگی نہیں تھی، سامنے سے وار کرنے والا، کھل کر مقابلہ کرنے والا، للکار کر حملہ کرنے والا،
اور یہ کہ جس باطل نظریے پر اس کو یقین تھا اس کے لیے تن من دھن لگا دینے لگا. اس نے اپنی گردن کٹوا دی، اور بدر میں جب کہ وہ قتل ہوا ہے تو اس وقت اس کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ اس نے کہا تھا جب کہ وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا اور کسی نے اس کی جب گردن کاٹنی چاہی، سر کاٹنا چاہا، تن سے جدا کرنا چاہا، تو اس نے کہا ذرا نیچے سے کاٹنا گردن، تاکہ جب نیزے کے اوپر تم میرا سر رکھو تو اونچا نظر آئے اور معلوم ہو کہ سردار کی گردن. یہ ہوتا ہے کردار. ہم آگے چلیں گے آخری پارے میں سورہ علق جو ہے اس میں اس کے کردار کو قرآن مجید نے پورے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی. ایک تیسرا کردار ہے بین بین. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگرچہ اسلام میں نہیں آئے لیکن دل سے قائل ہو گئے تھے کہ بات صحیح، اور دوسرے یہ کہ چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح کو مصالحت ہو جائے. یہ جو بالکل ادھر یا ادھر کی بات ہے اس کی بجائے کچھ گیو اینڈ ٹیک، کچھ لے دے کر کچھ معاہدہ ہو جائے تاکہ ہماری چودراہٹیں محفوظ رہیں، ہماری سیادتیں برقرار رہیں، کوئی اس کے اندر جو ہے ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے. یہ کردار جو ہے اولین مکی دور میں ولید بن مغیرہ کا ہے. یہی کردار ہرقل کا ہے. ہرقل نے بھی پورے طور پر جاننے کے باوجود اور پہچاننے کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک، اور اس کوشش کے باوجود کہ اگر میرے تمام نائبین سلطنت اور میرے تمام بڑے بڑے جو علماء ہیں، قسیسین جو ہے، بطارقہ جو ہے، یہ سب اگر ایمان لے آئے تو این بلاک این ماس ہماری کنورشن ہو جائے تو یہ نظام برقرار رہے، میری شہنشاہی پہ کوئی آستہ. تو جو کردار ہرقل کا تھا وہی ولید بن مغیرہ کا. تو یہ کردار جو ہے اس کو قرآن مجید سب سے زیادہ کثرت سے زیر بحث لایا، اس لیے کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ اگر ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے تو محسوس ہوگا کہ اسی کردار کا پرتو ہے ہماری شخصیتوں پہ. ایک بات کو حق سمجھنا، لیکن اس کے لیے ہر چہ بات کا انداز اختیار میں کرنا، کچھ ریزرویشنز کے ساتھ چلنا، کوئی بچ کے چلنا. اب اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجیے تین کردار اور تھے جو ایمان کے حوالے سے آتے، کہ ایک ہے مومنین صادقین، ہر چہ بات. اب انہوں نے جس بات کو تسلیم کیا اس کے لیے ہر شے کی قربانی دینے کو تیار. ایمان کے حوالے سے دوسرا ایکسٹریم کردار ہوگا کفار، جو کھلا ملکی تھے. درمیان میں وہ ہے جو مان تو چکے ہیں، ماندے کے بعد اس باندے کی جو ذمہ داریاں ہیں کل کو قبول کرنے سے اور ادا کرنے سے استقامت کی. آ تو گئے کسی وقتی دہیک سے اسلام کے دائرے میں رات کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کوئی بدعقلی بھی نہیں، ہوتے کی نیت بھی نہیں، لیکن یہ کہ انہیں پورے طور سے شعور نہیں تھا. ولی اقبال نے کہا ہے کہ یہ شہادت تیگو سب میں قدم رکھتا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو کچھ لوگ جو آسان سمجھ کر مسلمان ہو گئے تھے انہیں یہ محسوس ہوا کہ یا تو قدم قدم پر بتاتے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں. اب اللہ کی راہ میں لکھ لو، دھاک تیری پر رکھو، میدان میں آؤ، اب اللہ کی راہ میں فرض کرو. اب یہ بتال کے اوپر جب شاخ گزرتے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دائرہ اسلام میں آلے لیکن ہے مزمزم، وہ چل نہیں پا رہے. ان کے یہ استعداد جو ہے وہ مناسب. اب اگر میں نے یہ تین کردار اور تین کردار ان تینوں کو جمع کر دیے تو معلوم کیا ہوا کہ کہنے کو تو چار ہمارے سامنے کردار آ جائے گی جگہ میں نے جوارتے. مومنین صادق جی، یوں کہیے اصحاب الگمی، تو کہیے میرا تحلات دیدت. ایک کلہ ہولا کافر، کلہ دشمن، سامنے سے برا کرتے بعد بیچ میں ہے یہ زبیرہ دریلہ ساتے. لیکن مزم تبینہ پہلا ذالک کی ایک تقسیم ہو جاتی ہے، ایک لکیر جو کھینکی ہوئی ہے اسلام کے اندر یا اسلام کے باہر. تو مذکبین جو اسلام کے اندر ہے وہ منافقی، اور مذکبین جو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے کہ وہ طرف تسیو. اب چار اس پر اللہ آپ کے سامنے آئی. مومنین صادقین، اعلانیہ کا کفار، اور یہ درمیانی کردار ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، صرف ایک لیگل جو ہے عنوان کا فرق ہے. جو کلمہ طیبہ ادا کر کے غلطی کر بیٹھے اسلام پہ آ گئے اب وہ منافق ہو گئے.
جن کو اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی وہ متربص وہ منتظر وہ دیکھ رہے دل جے کو تیر پیدھار دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جب صدران ابر رہے گی تب آ جائے گی، اور ہماری سیادت وہ سودادوں کو اگر کوئی خطرہ لاحق تو تسلیم کر لے۔ تو اگرچہ وہ قانونی اسلام کا پالا بر ہے، وہ انہیں تفسیر کرتا ہے دو میں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک کرتا ہے۔ یہ کردار ہے وہ سب سے زیادہ آہو کے کہاں ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ آپ کو دلے کا کسی بھی انقلابی کام پر اس طرح وقت ہے کہنے والا کہ تن پن ان سے حاضر ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپیت بہت تھوڑی ٹوٹل کمٹمنٹ کے ساتھ، ٹوٹل ڈیووشن کے ساتھ، پورے طور پر اپنے آپ کو پلیچ کر کے کہ آپ ہمارا سب کچھ فرج وعدہ باد بات تشبیہ دلابت داستے کے لوگ ہمیشہ بہت کب تک اکثر لوگ وہی ہوتے جیسے جیسے دعوت آگے بڑھتی ہے، کچھ قائب ہو گئے، کچھ آ بھی گئے، لیکن پورے کور سے تیار نہیں آ دیکھو، جیسے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں کہوایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نہیں ایمان لاؤ جیسے کہ مسلم لوگ ایمان لائے، جیسے بکر ایمان لائے، وہ ایمان لائے، حمزہ ایمان لائے، علی ایمان آتے ایسے ہلے یوں بھی تو ایمان پڑا، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، چاہا اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ مان رہے تھے۔ یہ تو ناسمجھ ہے، بیوقوف ہے، یہ اپنے خیل کی فکر نہیں، اپنے شر کی فکر نہیں، اپنے نفع کا خیال نہیں، نقصان کا خیال نہیں، یہ تو بالکل فینیٹکس ہو گئے ہیں، دیوالے ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں۔ تو ہم ایسے بنی اڑاتا انداز کے اندر دائیں بائیں دیکھے بغیر اپنے تحفظات کو بالکل بالائے طاقت قدم آگے بڑھنے جاتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک وہ لوگ اس انو تما کہا، قرآن پر تقویٰ کیا کیا؟ الا انکم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آدھا ہودا بیوقوف کھڑی احمق نہیں، لیکن انہیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہے پڑی تھی بیادی، اب یہاں تو ہے جیسا پریس کیا بریک خوبیرہ ریجیمنٹ پہ چونکہ ایک واقعہ اکثر مفسرین نے دیا، یہ وہ بالکل قریب آ گیا حضور کے بعد اس کی بے حرکت تھی، اب وہ یہ بات لانے لگا، اسی کا یہ واقعہ اعتراضی نہیں کرائے گا سورہ مدثر۔ یہاں جو واقعہ آمدہ وہ اس نے نقل کیا ہے وہ یہ کہ جب یہ خبر سرد کو کہی کہ ولید بن مغیرہ اب تھا وہاں پڑا چوتھی، اس کی بڑی جائیداد 23 پیٹی تھی، بہت دولت مند تھا۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ اسی کے بیٹے ہیں خالد ابن ولید، تو جس کو کہتے ہیں کہ وہ شخصیت اور سیرت و کردار کا جو لوہا ہوتا، یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھے لکھتے کہ مستا اور اپنی چودہ آتے اور اپنی سیادت ہے وہ کی قربانی دینے کو انسانی سے تیار ہوتا ہوں۔ تو یوں رہے کہ خالد ابن ولید کا باپ ولید ابن حذیفہ اس کا باپ کہ جب یہ خبر ہوئے کہ یہ ایمان لا رکھا ہے تو کوئی شخص اس کے پاس گیا اور اس نے کافی اونچ نیچ سے حساب تو آج یہ بات یہ کہیں کہ تم ایمان لا لاؤ، اور اگر تمہیں اشاء ہے کہ آسرت پہ تم سے پاس بسو بھی وہاں کی ساری ذمہ داری پک پاسو، البتہ سودا پادی یہ بھی ہوئی کہ اتنے پیسے تمہیں مجھے دے دے پڑے بھی، وہاں کا سارا عذاب تمہارے حصے کا بھی بچ سے، اس نے دپادہ کر لیا، اس پہ سے بھی کوئی اسٹارمنٹس نہیں ہوتے، وہ پیسہ در پیسے کی محبت ہوتی، اور اس سے کچھ ان آیات کے ساتھ ایک یاہی لفظ بھی جو ہے ایک رب خائی ہوتا ہے۔ ارائیت افرائیت الذی تولی، تولا کے رہے اس نے پیچھ وہ جو یہاں تک پہنچ گیا تھا، ایک قسمت کی خوبی دیکھیے کوتی کہا کمن تو جا کھا تبکنے کے باپ کہہ گیا ارائیت الذی تولا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو اور کیا دیہانت پر جو بھول گیا واپس چلا بیٹ اور کر چلا، وہ آتا قرین ہوا، اب آتا کے مول کرتے کی دے، ایک تو یہ کہ کہاں سے جو کیا رہے مال لے کا سبمٹ کر لے، آئی سبمٹ گران کی چھو میرے آپ یہ بات تسلیم کرنے کے پانی کوئی، تو ابتا قرینوں ابتا کچھ مانا لیکن پھر روک گیا۔ ابتا کا لفظ آقا ہے عرب لغت پہ، اگر کوئی شلگڑا کھود رہا ہو تو آرام سے وہ کھودتا چلا جا رہا ہے، دے بھی کہیں آگے چکان آ گئی اور اس کا کھاوڑا جا کر اس پر کوکیا اور چنان کو توڑنا گمشیتا رہا تو وہی ہوئی اس کا عمل کو کیا، تو کچھ پڑھ رہا کسی کافر اور پھر بھی سی وجہ سے رک، یہ ہے دیا۔ اور اسی کے ساتھ ایک گپ قائم کرتے ہیں کہ اس نے کچھ پیسے لی جو طے ہوا تھا ہم شخص سے کہ آخرت کا بہت وہ سنبھال لے گا، اس کی بھی کچھ انسٹالمنٹ بھی اور پھر وہ
أعنده ريح غير فهو يراك، کیا اس کے پاس ہے قریب ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کیا اس کی یقین ہے اس شخص کو توحید کی بات اور رسالت کی بات اور اسلام کو اس نے مانا تھا تو عقل اور تقی کے تلائی کے ساتھ فطرت کی شہادت و وسعت تک. لیکن اس شخص کے صدق یہ کہنے سے اگر وہ مان گیا تو معلوم یہ ہوا کہ پھر پڑاؤ کو اعتماد تھا اس پر، پڑا دلی ایک تو اللہ میں خالقین تھا اس پر ایمان نہیں لے کو ایک قسم کو لے آتا اللہ کل ہے فہو یقع. اس طرح کا اتنا بڑا فیصلہ آگے بڑھتے بڑھتے ہو جاتا ہے پیچھے پڑ جانا. تو یہ کون سے یہ تینی بھی کی بنیاد اس نے ایسا کیا؟ اس میں یاد دلا دوں آپ رات کو کہ یہی ایک کردار ہے جس سورہ حج میں نفات میں آیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. یہ وہ لوگ ہیں جو پانے سے ادھر آ گئے ایمان لے آئے تھے. لوگوں میں وہ بھی ہے پر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے کنارے کنارے مندان میں کودنا نہیں چاہتے. اگر تو خیر ہو خیریت ہو کہتے ہیں اطمئن بہی مطمئن رہتے کچھ خیر ملتا ہی ہے تکلیف. لیکن اگر کہیں آزمائش آ گئی کوئی فتنہ آ گیا کوئی امتحان آ گیا تو او دے وہ گر پڑتے ہیں. اس کے اوپر تبصرہ فرمایا قرآن نے خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں. اسی کے لیے توسیع کے بارے میں تصویر کھینچی ہے سورہ بقرہ کے کچھ رکوع کے آخری او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من السماء حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء له كالشمس واذا اظلم علیہ الطاعة ولو شاء الله لذهب بسمعه وابصاره ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ایک بڑی مرکب تقسیم ہے، بڑی طاقت والی بلیغ و فصیح کہ جیسے اندھیری رات ہے گو کافنا اندھیری شب کے اندر گرفتار ہو گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، کاک ہے بجلی کی اور یوں کڑک کی وجہ سے کالوں پہ گیا ٹوٹی ہوئی ہے، گھبرائے ہوئے ہیں لوگ. ذرا کئی بجلی گودی کچھ چیز نظر آئی تو دو قدم چڑھ پڑے، پھر جب اندھیرا ہو گیا تو اسٹک کر رہ گئے اور مول سے گھبرا گئے. یہ ان منافقوں کا حال ہے کہ جب تو کچھ آسائش ہے کوئی امتحان نہیں کوئی اطلاع نہ ویسے دے رہتے. یہ مسلمان ہے ہم بھی ایمان لائے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے وہ نماز کے اندر اس کے کہ کوئی اختشا نہیں، نماز پڑھنے میں کوئی جان نہیں سکراتے. لیکن جہاں کہیں آگے ابر اللہ آزمائش کا امتحان تک کھڑے رہ جاتے ہیں، چھٹک تک کھڑے رہ جاتے ہیں اسے چلا. یہ وہ نشت ہے پالے سے ادھر ہو تو وہ نقشہ ہے منافقی، پالے سے ادھر تھے تو ولید بن مغیرہ اور ہرقل. یہ دو جو ہے کردار بہت اہم ہے تاریخ کے اندر کہ جو اصل دو کردار ایک ہی ہے، صرف یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے شکلت کو ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، یا اس کو خبر نہیں پہنچی وہ مطلع نہیں ہوا اس چیز پر کہ جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی وہ ابراہیم اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھی. یہ صحف کا اضافہ ہے ابراہیم پی موسیٰ دونوں ادات تھے موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں. البتہ ابراہیم کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام مزید کنکریٹک پدہ کے طور پر الفاظ آئے الذی وفا و ابراہیم الذی وفا. وہ ابراہیم اس نے پورا کر دیا، پورا دے دیا. ابھی میں عرض کروں گا تو یہ بات پاؤں سیارے لیے آگے آ جائے گی. یہ بھی اس کے کردار ہی عجیب گفتگو ہو رہی ہے. اتنی جلدی کیسے اس نے مان لیا اس شخص کی بات کو کہ میں تمہاری بات تمہارا فون میں سے پانتا. بہت سے حضرات کی یاد پر یہ ہوگا جو کسب کے ساتھ ذہنی مناسبت آئی ہے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے اختتام پر بھی یہ قول آیا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایا وما هم بحاملین الخطایا شیء انہم لکاسبون. وہ لوگ کہتے تھے جو نوجوان ایمان لے آئے تھے غیوب پر ان کے بزرگ ان سے کہا کرتے تھے کہا تم پاگل ہو گئے ہو کہ سب کے پیچھے لگ گئے ہو، ہمارے راستے پاؤ، ہم نے اپنے بعد یوب پہ سفید نہیں کی. ہوتے ایسے لوگ فام خبر ہلاتے نوجوانوں کو کہ کہتے برباد کرا دیتے تو ہمارے راستے پر چلو یہی راستہ صحیح ہے. اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ قیامت میں باس پرس ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی تو خود والی طرف سے جواب ہی کریں گے تمہاری سقاؤ کا بوجھ دبتا ہے. فرمایا گیا بما ہو بے حافظین للخطایا
شَإِنَّهُ لَكَاذِبُونَ، وہ ہرگز اٹھانے والے نہیں ہے ان کی خطاؤں کا اور کچھ بھی، وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلْيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ انہیں پر ملانے تھے کہ نتیجے میں بوجھ اپنے بوجھ کی اضافہ کر رہے، ان کے بوجھ میں سے کچھ نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن اپنے بوجھ پہ اضافہ کرتے رہے ہیں ان کو برگلانے کی کوشش۔ تو یہی بات آ رہی ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی اور کے بوجھ۔ یہ بات جو ہے دین کے مسلمات میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے، اس کے اصول میں سے ہے، یہ بات بہت میں ہوئے، اور جس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بہت ہی مذاق کے ساتھ آیا، چنانچہ جو پہلا ربوع ختم ہوا تھا اس کا یہ ہوگا کہ اول الانسان مار دم اللہ، وہاں نفی ہو رہی کس کی؟ کیا انسان کے لیے ہے وہ کچھ جس کی وہ تمنا کرے؟ تمناؤں سے کچھ دیکھتا، یہ دنیا بھی ہر شخص چاہتا ہے کہ میں تمنا کرنے سے حاصل نہیں، آپ کو محنت کرنی ہو، اگر آپ کو فصل دینی ہے تو ہل چلانا، بیج ڈالنا، فصل کاٹنی ہو، اس کو پانی دینا ہوگا، راتوں کو جاگنا ہوگا، حفاظت کرنی ہوگی، تب بھی نہیں فصل۔ یہ دنیا بغیر محنت پہ نہیں ملتی، اللہ کے حقیر ترین شے آخرت، والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ بغیر محنت کے کیسے کیا؟ وہ صرف تمناؤں سے بھی آئی، وہ صرف اس طرح بھی آئے گی کہ ہم فرا گروہ سے تعلق کرتے تھے لہٰذا ہمیں جنت کے پاس دے یا کہ ملے، ہماری وہ پہلے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الاٹمنٹ جو ہے کرتے ہوئی دی۔ یہ ہے وہ احسانہ خیال دنیا میں پیشہ مذہبی لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کچھ کرو ہی نسبت و شیبرس، ہمارا وہ سکات دکھ ہے ان کے دامن سے وابستہ ہے، ان کے نام لیوا ہے، لہذا آپ کو شرشا اس کی نفی کی پہلے اس انداز ہے کہ امن انسانوں کا تمتع، کیا تمنا سے کچھ ملتا ہے؟ یہاں ملتا ہے کچھ کچھ تمتع سے، تمہیں دانتوں پسینہ آتا ہے، تین وہ شبتک کرتے ہو تب تم دنیا میں کوئی چیز حاصل سکتے ہو، کچھ ہے بنا سکتے، یہاں پر بھی کوئی بات کہی جاتا ہے، یہ لیکن دوسرے عکاس اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والے اسی اور کے ہو، ہر انسان کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو خود فیس کرتا، یہ اسی کے سلسلے میں آ رہی ہے کہ اس نے کیسے مان لیا اس بات۔ قانون ایسا ہوتا ہے جن الفاظ سے، اگر میں اسے ادر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک رائے کو یہ ہے کہ اس میں ولید بن مغیرہ یا کوئی معین شخص اس کے پس منظر میں نہیں ہے، یہ کم سی یہ بھی ممکن، لیکن یہ کہ ایک رائے اور پورے وہ زیادہ کبھی بات ہوتی ہے، الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ جو پورے طور پر دوتبی پودے ہیں اسی واقعے کے اوپر کی جو واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے، اس اعتبار سے وہ حرج نہیں ہے، اگر اس سے اس بات کی وضاحت وضیح ہو جاتی ہے، کھل کر بات سمجھ میں آ جاتے ہیں تو اس کو قبول کرتے لوگ ہو جاتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولید بن مغیرہ بڑا عالم و فاضل شخص، یعنی اس سے اندازہ اب لم جرب پاکوا سیسوں سے گھسا، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پاکی ظاہر آدمی انسان نہیں تھا، اور اس میں ایک معلوم ہوتا ہے جب آپ سیرت پڑھیں کہ تو وہ شخص بہت ہی فنین، سیرت، دادا، یہ ساری صلاحیت ہوتی ہے، بہادری اس پہ نہیں تھی، مصلحت کوشی اس میں تھی، مداہنت کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مداہنت کی ترغیب دیتا تھا کہ کچھ لے دے کر معاملہ کر لو۔ یہ جو تفسیر ہو رہا ہے قریش کا معاملہ اور پٹ رہے ہیں، اس میں ہمارے بھی تو ہے بڑی جو ہے دنیاوی اعتبار سے بہت خرابی کی صورت ہے، اور ایسا نہ کرو کہ تمہاری ہی ساری باتیں مانی جائے، کچھ لوگوں کی بات مان لو، کچھ اپنی بات پر بات۔ یہ اسی ولید بن مغیرہ کا اصل میں سب سے زیادہ آتا ہے، سورہ نون میں بھی اسی کا فکر ہے، یہ آ گیا ہے کس پر، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لار کو پورے تو دفعہ دینے سیکھتا، اس کے ساتھ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیرت، فہیم اور کچھ نہ کچھ معلومات رکھنے والا شخص تھا، جو جانتا تھا کہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کیا، قرآن کا اللہ کی بکارہ ام لم تنبا بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے معلوم نہیں؟ یہ در حقیقت یہ جو استفہام تقریری ہے چاہتا ہے، کسی چیز کو موقف کرنے کے لیے سوال یا مس، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ اس کا مطلب تمہیں معلوم نہیں، وہ بات تم جا کے کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ اور اس کا کہنے پاسا وقت کیا ہوگا، تو اچھی طرح جانتے ہو تمہارے یہی تھی،
تو یہ وہی استصحاب تخیل ہے، ایک چیز کو کی تاکید کے لیے سوالیہ تاب اس کے اثر اب لم ہنپ راسی سو سا، کیا اسے علم نہیں جو کچھ کے موسیٰ کے طریقوں میں تھا، یعنی تورات کی تعلیم کا کنا کا تو وہ ابراہیم تدیب افا، اور اسے ابراہیم کے صحیحوں میں تھا جس نے کہ ہر شے پوری پوری عطا۔ ایک بات تو میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ جہاں تک سوس اور روسا کا تعلق ہے اس میں تو کوئی اشکال نہیں، سب بات تورات ہے۔ موجودہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے کی پہلی 5 کتابیں وہ دو بھی شکت ہے وہ حرف شدہ صورت میں، لیکن اس میں بہت سی باتیں درست بھی ہیں، چیزیں غلط بھی ہیں، لیکن وہ ہے ان کو بکس آف موسیس کے جو صحف موسیٰ، لیکن صحف ابراہیم کا، اور یہ بات موقب ہو جاتی ہے کہ آخری پارے میں سورۃ الاعلیٰ کی اس کے داؤ پر بھی یہ بھی آیت آئی، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم موسیٰ، اور اولا کا جو ہے اطلاق کو جو زیادہ ابراہیم ایسے ہی کہ قرب ہوتا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی سری میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 1000 برس کے بعد آ رہے ہیں، کم سے کم 1000 برس۔ یہ تو صحیح حضرت ابراہیم کے ہے، یہ دنیا میں کہیں ہے یا کہیں، اکثر علماء کا یہی ہے اس میں اتفاق کہ کہیں نہیں تک کوئی وجود نہیں، یہ غائب ہو چکی۔ چنانچہ ہمارے عقائدی کتابوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے کہ 4 کتابیں ہیں جن پر کہ ہمیں بات رستے ہیں، یہ تورات تیسرے، زبور تیسرے، جی اور چوتھے قرآن۔ لیکن یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پہ اور بہت سے نبیوں کے ذریعے سے اور یہ بات جو ہے قدیم اتہاس ہے کہ آخر اتنے نبی جو آئے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی انہیں وحی دے کے وہ الہام نہیں فرمایا، انہوں نے جو کچھ کہا اس نے وہ الہام اب وہ وحی سے انشاءاللہ ہے، یہ ضرور اور مانتے ہیں کہ وہ محفوظ شکل میں نہیں۔ اسی طرح میری ذاتی رائے بھی ان بعض لوگوں کے ساتھ ہے جو سمجھتے ہیں کہ صحف ابراہیم بھی بگڑی ہوئی صورت میں وہ حق شدہ فکر میں اور وہ اصل میں جو ان آریاؤں کی سب سے قدیم کتاب ویگ اور پٹشوی، ان کے اندر صحف ابراہیم امباد ہوا اور برہما کلش ہے، میرے نزدیک یہ بگڑا ہدف سے ابراہیم بھی کا، جیسے کہ ہوتا ہے دنیا میں ہمیشہ، جیسے عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا پیغام بنا لیا، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگوں نے حضرت ابراہیم کو خدا نہیں بنا لیا، پرہلا، اور برہما سے وہ تو سارا معاملہ لے چکتا ہے، وہ ایک ایسی ہستی بھی نہ کہیے، وہ تو جس کو آپ پر سپیک ہے، وہ ایک ایسا جوہر ہے کہ پورے وجود کو سرائے کے اوپر تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سرابی کی حقیقت میں غلط ہوئے، اس نے اس عقیدے کی شکل اختیار کی ہے، اور جیسے کہ اناجیل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک ہی تو نہیں، سینکڑوں انجیلیں 104 میں سے 4 ہیں جو انہوں نے صرف بھی ہیں، جنہیں کینونیکل کہتے ہیں، قانونی، اور جو ان کے نزدیک اس طرح ہے پاتی ہے بقرفل ہے، یعنی کہ اس طرح نہیں باتیں، تو ان کی تو بھی کچھ ہے وہ لیکن میں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، میڈیکل کالج یہ پوسٹر تھا تو ساہیوال پنگوری کہہ رہا تھا پوسٹر، وہ ایک بہت بڑا مرکز ہے عیسائی مشنریز کا، تو وہاں ایک کرسچن بھائی چھوٹے سے پاتی، میں ان سے ملنے کیا کہا کہ ان 4 میں سے کسے میں ڈوبے کی، تو جواب اس کا بڑا ذہانت پر مستقل تھا، میں اس وقت ایک نوجوان کالج میں پڑھنے والا طالب ہے، سادہ سے بولے سوال کیا، لیکن جو جواب اس نے کیا اس سے میں نے سمجھا کہ یہ بات اصل میں یہاں بڑے اور فکر کا گویا یہ زور ہے بھی ان سوالوں کا جواب یہ ہوگا، اور وہ لفظ واقعے پہ پڑے کہ ہمیں اس کا پائپر از ان تیلو، اب اس سے اتم و اعتراض دفع ہو جاتا ہے، کون سا بائبل ہو سکتا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی بائبل نہیں، بائبل ان میں اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اوپنشد اور ان کو ہم صحف ابراہیم نہیں کہہ سکتے، لیکن صحف ابراہیم کی تعلیم بگڑی ہوئی شکل میں وہ ان کے طرف یہ ایک گمان کے اتہاس میں چل رہے، لیکن اس کے بہت سے شواہد تھے، اس وقت نہیں ہے میں تفصیل پورے پیاتس وفا کے بس پر غور کیجیے، یہ بھی بہت اہم لفظ ہے کہ قادیانی ہوتے کی یہ جو وفا توفیہ حیفا اور توفا، یہ جو بہت سے بستر بنتے ہیں، اس سے ان سے آپ مسلمانوں نے ناوافیت سے فائدہ اٹھائی، اور اسی وجہ سے عام آدمی جو ہے کی دلیلوں کے آگے چپ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو بارے لا ہے ابن متوفی کا وراسر کہہ دے رہا،
اب انی متوسی کا آمار پہ کہے گا بھائی وہ متوسی بول ہوتا ہے. اب کہہ کر متوسی فوت ہو جاتا, فوت ہو گئے بکتے اب سنی وہ بھی ختم ہو, پسی طوفان ہو گئے, وفات ہو گئی, میں تجھے وفات دینے والا ہوں. وہ اس طرح کو سمجھنا چاہے. وفا یفی سلاسی مجردن میں جب آتا ہے تو اس کے معنی بھی یہ پورا کرنا, پورا دے دیتا. ہم کہتے ہیں اس نے اپنا قول وفا کیا, وعدہ وفا کیا, جو وعدہ دینا تو اللہ. پھر اس میں آتا ہے پاد افعال میں اوفا یوفی ایفا, ایفائے عہد یوتو وی بولتے. اس میں بھی مفہوم وہی ہے, اسی کا کی بات تو پورا کرتے رہا, کسی کا حق پورا ادا کرتے رہا. اس میں مزید تاکید آتی ہے اوفا یوفی توصیت پاد تفریح, ڈھیرا ڈھیلا عطا کرتے. کسی کا حق ہے تو پورا پورا پائی پائی اس کو چکا لے. اب کس سے دو الفاق کرتے, ایک تمفا یا دمفی, اس کے معنی پورا پورا لے لے وصول کری, اور استوفا استوفی اس کے معنی ہو گئے وہ بھی پورا پورا دے لینا. آپ یہ کہ عربی زبان کے یہ بالکل حریف کہتے, لیکن لائب بات ہے کہ لوگ پاکز لے, اور وہ اس کے جو الفاظ ہے اسکی, حروف اسکی آتو کی وجہ سے ہوتا آ جاتا. تو انی وہ تمفی کا, میں تمہیں پورے کو لے جاؤں گا. توفی کا اطلاق ہوتا ہی میں کمال و کمال حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے پر ہے کہ جسم و جان سمیت اللہ اور نہیں کیا. جبکہ جس پانی میں ہم لفظ وفات استعمال کرتے ہیں وہ تو ایک مجازی استعمال ہے اس کا, کہ جسم یہی کہہ دیا صرف بو پر نہ دیکھے, دے گیا, لیکن کس چیز کو, صرف بو کو یا جان کو, جسم کہی گئے. حضرت مسیح کے معاملے میں جو صحیح عقیدہ ہے اور دو احادیث صریحہ سے ثابت ہے, صحیحہ جو کہ صحیح فہم کی احادیث سے اسے ثابت ہے, وہ یہ ہے کہ وہ پورے اٹھا دیے گئے ہیں بجسد بھی شریف اپنے قسم و کارش کی. یہاں پر بتایا پفا یوپتی پوکیتر پورا پلاتے تیرا ابراہیم الذی پفا, اللہ کا پورا حق عطا کر, اللہ کے حق تقاضے کو پورے موقع پر سرجان دیا, اللہ کے ہر مطالبے کے آشے سریح کر دیا, جسے سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے اس آرلمو اسلم اسلم بلنگیرات. جب بھی اس سے اس کے رسول نے کہا کہ سر تسلیم خم کرو, اس نے کہا سر تسلیم خم, جو حکم دیا بسر و سشق حقوق کا. تو یہ حضرت ابراہیم کی وہ شان ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے اس ان الفاظ میں, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, تارئی کی ٹائر کی تاسے ماما. یاد کرو ڈرتے ابراہیم کو کہ رب نے بڑے بڑی باتوں میں آزمایا, بڑے بڑے امتحان دیے. اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا, اپلوتا بیٹا 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ کر لیا, اب وہ 13 برس کا ہوا ہے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال, اب آپ اور کیجئے, جبکہ بازو بلتیان ہے بیٹا. اس نے پھر دنیاوی معاملات کے اندر بھاگ دوڑ میں لمبا غلغ ماؤ سائد, اس وقت اسے بگڑ دیا جا رہا ہو کسی ذبح کرو. اور وہ بوڑھا 100 برس کا بوڑھا اس کے سامنے, اس حکم کے سامنے بھی سر تسلیم خم کیے, تو اس سے عامل پر امتحان. تو تمام امتحانات پہ پورا اترا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي اور اس ابراہیم کے صحیحوں میں جس نے اللہ کے ہر حکم کو پورا پورا ادا کر دیا, اللہ کے تمام حقوق کو پورا پورا ادا کیا. میں نے یاد دلایا تھا کہ قرآن مجید میں کہ اللہ کے لیے لفظ حق آتا ہے 3 دفعہ. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ, اللہ کا تقوی اختیار کرو جب پر اس کے تقوی کا حق. دوسرے جاہنو سجداد حق پاتے پا, اللہ کی راہ پہ جہاد کرو, محنت کرو جتنا کہ اس میں راہ پہ جہاد کا حق. اب جو شخص اس حق کو بدلمانوں کا باز یورا کرتے, تقوی اور جہاد دونوں کے اعتبار سے وہ اس ٹیسٹیمونیل کا سنن کا مستحق ہوتا کہ الذی بس, جس نے پورا پورا حق. ویسے تیسرا لفظ اور بھی کہا ہے لیکن وہ عام طور پر نفی کے لات میں آیا, اور ما قدر اللہ حق قدرہ, یہ تیسری چیز اللہ کی معرفت جیسے کہ اس کی معرفت کا حق ہے, اللہ کا تقوی جن کا جو اس کے تقوی کا حق ہے, اللہ کے لیے جہاد جیسا کہ اس کے لیے کھاد کا حق ہے. 3 چیزیں پوری ہو جائے تو گویا کہ انسان کامل کی وجود پہ آ جائے. یہ ہے انسان کی بیعت. اچھا وہ کیا بات تھی اس نے رد منو نے لائے, اللہ تغیر بعد ربو عمرہ,
کہ نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی، یہ مؤنث کے سیغے میں اس لیے آیا ہے کہ جان و رات ہے، نفس، اور وہ مؤنث، یہ جو نفس ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو یہ نفس انسانی جو ہے کوئی جان کسی اور جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کے لیے اس نے پیدا۔ یہ میں پچھلی بار بات کر چکا ہوں کہ اس میں اگرچہ بہت زور ہے اور ایمفیسس ہے، اور اس طرح میں بات سمجھنی چاہیے کہ اصول یہ دی، لیکن جیسے کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ ایکسیپشنز پروو دیس، ایکسیپشن اس پہ ایک مثلاً آپ استغفار کرتے رہتا میرے والد تو بخش دے، اب اس میں ان کی محنت کا کوئی دخل نہیں، یہ تو میرا استغفار پہ اللہ قبول فرما دے، اس کی نشی نہیں کو۔ اسی طرح شفاعت حقہ اس کی تزیین کو، اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کو کسی کے حق پہ، استغفار کی سفارش ہے ایک طرح کی، جب وہ کہتے ہیں اللہ تو آفما، یہ بھی سفارش ہے۔ اسی طریقے سے شفاعت حقہ اس نشان، اسی طرح صدقات جاریہ اس کو کہ صدقہ جاریہ، اگرچہ صدقہ جاریہ کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی اپنی میں اولاد کی اچھی کنزیت کی، کوئی مسجد بنائی، کوئی دارالعلوم موم بنا دیا، اس کی محنت ہے کہ اس کے بعد اس کا سلسلہ جاری رہے گا، کب تک اس کا فیض جاری رہے گا اس سے ہے، لیکن یہ موت شکل بھی ہے کہ عربی سے ثابت ہے، پھر قیامت کے دن کچھ لین دین ہوگا۔ ایک شخص بہت سی نمازیں لے کر آیا لیکن کسی کا حق بھی اس نے مار لیا تھا، تو اب اس کی نمازیں اس کو دے دی جائیں گی، تو یہ نمازیں اس کی اپنی کمائی نہیں تھی لیکن وہ کمائی کے حساب سے شادی کو جائے، تو لیس للانسان الا ما سعی میں جتنی ایکسیپشنز احادیث صحیحہ سے کتاب و سنت سے ثابت ہو ان کو برقرار کرتے ہوئے اصل اصول یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو اصل میں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی اپنا بوجھ کو اٹھانا ہوگا، اور انسان کے لیے اصلاً وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ دے۔ سورہ بنی اسرائیل اس کو خود دیا گیا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورٌ، جو آخرت کا ارادہ کر کے آخرت ہی کا طالب بنتا ہے اور پھر محنت کرے اس کے لیے جیسی کہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کی محنت ہے وہ سفل ہوگی اور اس کے اللہ تعالیٰ کا، لیکن تمنا نہیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ سارے ما تمنا یہ پہلے عجیب آئے، اور یہاں آقا نے دوسرے اسلوب فیس بک کو مکمل کر دیا، اللہ تذر واثرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی فان سعیہ سوف یری۔ ہاں دوسری بات کہتی یہ ہے کہ اس کی سعی جو ہے اس کی محنت سب کوئی کہے گی، دورات لائب میں فائز کو کہتے ہیں تو بھی اسے مجھول ہے، دوست ایک کو سعی، اس کی سعی کی اندر اس کی کارگزاری کا ملاحظہ کیا جائے، it will be accounted، ہم اس کو نگاہ میں رکھیں گے۔ یہ شاہانہ اللہ تعالیٰ کی کوشش یہ ہے جو پاس حضرات کے لیے کہ نصب کے نزدیک اس دورا کا جو ہے وہ وہی جو شخص ہے تو جس نے کہ وہ محنت کی اسے دکھا نہیں جائے گی اس کی محنت، اور یہ تو قرآن مجید کے دوسرے جو مقامات ہیں اس سے زیادہ مناسبت کرنے والا کتبہ یہ ہوگا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی باسک اس کو سورہ مبارکہ کا استقاد ہوتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کسی نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اسے موجود پائے گا دیکھے، اور جس نے ذرے کے ہم بدن کو کورائی کمائی ہوگی اس کو اپنے سامنے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو دیا جائے گا عطا اور بدلہ بھی اوفا۔ اب یہ اوفا اسی لفظ سے وفا یفی سے یہ ہے افعل التفصیل، اوفا اکبر اسود اس پر ہے اوفا سب سے قابل، سب سے بڑا، سب سے پورا یعنی پورے ہونے میں قادی قریب شکل میں اس کو بتا، اس بدلے میں کہ اس میں ڈیبٹ کریڈٹ بھی ہے، اس میں نیکیوں اور بدیوں کا ایک موازنہ بھی، موازین کا معاملہ بھی ہے، وہ تمام چیزیں بھی موجود رہے، یہ نہیں ہے کہ جو بھی بدی آپ دیکھیے اس کا دادو والا آپ کو بکا بیتا ہے، اللہ وارا معاف فرمانے والا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اسی بدی کے لیے اس دنیا ہی میں آپ کا شفقت فرمائے
اور کوئی دنیاوی تکلیف آپ کو پہنچا کر اس کا کفارہ کر عبور فرما دے، اس کا بھی کاریہ۔ لیکن پادہ کون ساتھ تو ہی ہے نا چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی غفرت سے، اپنی شان غفاری سے بخش دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی کتا پارگاہ یا کسی انسان یا کسی فرشتے کی کو اس کے حق میں سفارش کی اجازت دے دی کو، اور اس سے اس کی وہ گناہ جو ہے اس کی معافی ہو جائے، ان کی نسی نہیں ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اصول یہی رہے گا، انسان کا عمل ہے اور عمل تک یہ رہے گا اصل الرسول۔ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کو ڈسکرب کیے بغیر جو چیز جہاں پر ہے کہ کتاب و سنت کے اندر، اس کو اس کے مقام پر رکھتا، اس کی نفی میں رکھتا، یہ دوسری انتہا بجائے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے دلیل تو کتاب و سنت کی، کتاب و سنت میں جو چیز آ رہی ہے اس کی نفی کرے، اور اپنے کسی جذبے میں آ کر، کسی انتہا پسندی میں آ کر کسی بات کی نفی کر دے کہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہو رہی ہے، یہ تو ہم خود اپنے اوپر بھی کریں۔ لیکن یہ پورا مستور جو ہے، اس کی اصل روح جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اصل شے یہ سال کی محنت ہے، کمائی ہے، اور اصل رسول بدعو تھے، وہ یوم الدین تھے، جزا و صداقت تھے، بعد کے یوم الدین جزا و صداقت کمالی کا سستار مطلب سے ثم جزاء الجزاء الاوصى وان الى ربك المنتهى۔ ایک بات میں چاہتا تھا کہ توجہ دلاؤں، اس سطح مبارک میں دو چیزیں اسلوب کے اعتبار سے قابل توجہ۔ پہلی تو یہ کہ یہ جو آخری صورت، آخری حصے کی صورت ہے قرآن مجید کی، زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے، ترتیب مصحف میں یہ قرآن مجید کے آخری حصے، ان میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، بہاؤ تیز ہے، رتم جو ہے بہت قوایہ رہا، لیکن یہ جان لیجیے کہ لغت کے اعتبار سے اور لحظ کے اعتبار سے یہی مشکل ترین اس کو، ان میں بعد اور بعد سے ایک کے بارے میں بڑی لپی توڑی تحقیق کے بعد بھی کوئی ختمی اور آخری ماکلت سیکھ لی آج میں سوکی نہیں ہوا، تو لغت اور ادب عربی کے اعتبار سے مشکل ترین رسائی۔ دوسرے ایک چیز ہمارے لوگ کی ہے کہ ان صورتوں میں تھی اکثر الفاظ جو ہے وہ ایک ہی صورت میں ایک لفظ کے ہے وہ متعدد مرتبہ، اور اس میں در حقیقت اس لفظ کی کو اصل اس کا پاتے اس کی طرف توجہ دلانا ہے، وہ پیش نظر کہ لفظ کرا بدی اس شکل میں، ابھی اس کی میں مثال دوں گا، اس وقت صرف خیر اس پہ متقن ہو گیا کہ منتہا، اب سکرۃ المنتہا کا لفظ وَلَقَطَاهُ نَجْمَ الْأُخْرَى إِنَّ السَّقِيُّ انتہا اِذْ يَبْسَسِلْنَ كَمَا يَشَاءُ، یہاں پہ وہ دوبارہ آتا ہے وَإِنَّ إِلَىٰ أَدْنَ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَا، اور یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہو رہا اس کے لیے اردو میں آخری پہنچ، تمہاری آخر کار، تمہاری پیشی، یہ بھی اس کا مفہوم ہو جائے گا کہ سب کو بالآخر وہی پہنچنا ہے۔ ان الی ربک تسعی، جیسے کہ کہا گیا ہے سورہ علق میں، گویا کہ ان الی ربک المنتہا، پھر اس کے ذریعے مفہوم بھی ہے کہ ان کا منتہا، کیونکہ اس سے پہلے آ چکا ہے ذالک مبلغہم من العلم، ان لوگوں کے علم کی رسائی یہی کر، علم حقیقی کا منتہا اللہ سا، علم کامل، علم یقینی، علم حقیقی، وہ تو وہی ہوگا جو ذات باری تعالیٰ سے ہمیں جس کا کہ فیضان اس وحی کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے۔ باقی جو ہمارے خیالات ہے، عقبا کی حکمتیں ہو، فلاسفہ کے فلسفے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں سے کسی چیز کو ہم یقینی نہیں کہہ سکتے۔ جو سائنٹیفک ہمارے پاس علوم ہے ایک محدود دائرے میں انہیں ذہنی کہہ سکتے ہیں، ویریفائبل فیکٹس ہے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے بھی ہر چیز وہ ہے کہ حاصل میں جا کے ہم کچھ کو کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس کی یہاں پی ہے۔ اب ہمیں کچھ معلوم ہے جس طریقے سے کہتے ہیں آئے تک پتہ ہے، ارے کچھ باتوں نے نیت کیسے آتی ہے آج بھی معلوم ہو، ہمارے دماغ کے کس جگہ پر وہ بٹن ہے، سوئچ ہے، جس کو آف کرنے پر وہ ہو جائے اور جس کو آف کرے پر تھک جائے، کہاں کس چیز سے متعلق جانی پوری فزیولوجی پڑ جائے کہ پورے اس کے جو دن سے بھی اب تک انسان کی معلومات ہے کہ ڈال جائے کچھ پتہ نہیں کہ زندگی جو ہے ہمارے اس وجود سے وہ کس طریقے سے متعلق ہے، کس حدود سے متعلق ہے، بنیادی طور پر ایک ہے۔ ان پہ بھی اصل ایک محدود دائرے کے اندر وہ یقینیات موجود ہے، لیکن کسی شے بھی کبھی جو آخری بات جو ہے وہاں پہ جا کے پھر وہی کچھ
اٹکل پچو والی واقع ہو جاتی ہے۔ علم یقین جس کو کہا علم الیقین، وہ تو ان الی ربک کہا، اس کے لیے در حقیقت اللہ کی ذات سے یہ اس کہا ہے۔ اب اس سے آگے جو اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی، اس کی قدرت، اس کی اس کائنات کے اندر اس کی تدبیر، جس قریبے سے کہ وہ اس کائنات کو اس کا تصرف کرتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ قَطَّعَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی پورے شان ہے، اس کی قدرت کی شان، اس کے فیصلے کی تنفیذ کا جو اختیار ہے، اس کی خلادی کی شان، ان کا طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس پہ در حقیقت نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ شرک۔ اس لیے کہ عام طور پر دنیا میں مشرکانہ اوقاف تو ہے جو کیفیت کریں گے، تو مختلف مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، لوگوں نے وہ کے لیے مختلف دیوی یا دیوتا تجویز کرتی، بلندی کا دیوتا کوئی اور ہے، پستی کا دیوتا کوئی اور، آسمان پہ دیوتا کچھ اور ہے، جنے کی دیوتا کچھ اور۔ یہ جو ہمیں تظاہرات نظر آتے، دولت دینے والا کوئی اور ہے اور کسی کے اوپر کوئی عذاب دینے والا کوئی اور، تو یہ مختلف کی کو مختلف مذاہب کو مختلف دیویوں دیوتاؤں کی کپسو کیا ہے۔ یہاں جو اللہ ہے اس میں در حقیقت کچھ یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور کوئی تا، وہی دیتا ہے وہی چھینتا ہے، اس کا دیتا ہے وہ دیتا، اگر عزت کسی سے سر کرتا ہے تو دو ہی سر کرے۔ قل اللہ تبارک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وانک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ یہ نہیں ہے کہ رات کا دیوتا کوئی اور کو، دن کا دیوتا کوئی اور کو، رات سورج سے طلوع کرتے والا کوئی اور کو، اس کو غروب کرنے والا کوئی اور کو، دولت دینے والا کوئی اور ہو، چھین لینے والا کوئی اور ہو۔ آپ کو معلوم ہے ہندی مائتھولوجی میں کریٹر اور ہے، سسٹینر اور ہے، ڈسٹرائر اور ہے، یہ تصنیف کیا ہے دنیا۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید اس طرح کا جو مقول آ رہا ہے، اس میں فلو ہے، اس میں ایک ادبیت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس میں ذرا بھی کوئی احساس ہوگا، دو چیزیں اگر موجود ہوگی وہ بہہ جاتا ہے۔ اگر اس میں ادبیت کا کوئی ذوق ہے، لغت کا، ادب کا، فصاحت کا، بلاغت کا ذوق ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر وہ بہے، دوسرا یہ کہ اس کے اپنے اندر اس کی فطرت سلیمہ کی اگر کوئی رمق اگر باقی ہے تو لبیک کہہ دی کہ ایک تا تطیر کی لذت پہ جو اس نے کہا میں نے یہ یقہ کہ گویا یہ بھی میرے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں اصل میں اس صورت کے عظیم وجہ سے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہی وہ پہاؤ ہے ودابی کا کہ جس کے نتیجے میں یہ صورت پیدا ہوئی کہ یہ صورت حدود ایک مجمع نے پڑھے، اور یہ میں ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پہلی صورت ہے اس طرح پت پہ آپ نے وجود پڑھ کر سنائے، اور پوری کی پوری صورت، اور یہ کہ وہ لوگ انتہائی مخالف ہونے کے باوجود محنت طرف نہیں کر سکے، مبہوت ہو کر رہے، اس لیے کہ وہ تو شوق تو کر رہا تھا یہ تھا وہ، جیسے کہ ابو لہب نے پہلے ہی جب حضور نے پہلی مرتبہ تصویر کی اعرباز فرمایا ٹکرپ کرتی ہے دمبن نکالے حالا جمع کرا تمہارے لیے ہلاکت اور بدنامی ہو، کیا ہمیں اس کا عقلی دوا کی ہو۔ دیکھیں کس طرح مبارکہ کہتے جو ذوب ہے، اس کا فلو، اس کی فصاحت اور بلاغت ہو، اس کے اندر ادبیت کی چاشنی، ایک تو وہ چیز، دوسرے ہی کہ اس نے ان کے اندر فطرت کے جو چھپے ہوئے داڑ ہے وہ نہیں چھیکا۔ یہ چیز صرف فصاحت و بلاغت کی بس سمجھیے، اس لیے کہ اگر یہ بات آپ کے سامنے رہے گی تو یہ در حقیقت با قدر اللہ حق قدرہ کے مطابق یہ قرآن کی ناقدری ہو کہ صرف فصاحت اور بلاغت کے بہاؤ و قرآن پہاڑ رکھے گیا، نہیں، صرف فصاحت اور بلاغت نہیں، صرف ادبیت بھی چاشنی نہیں کی، بلکہ یہ کہ یہ فطرت کے تابوں کو چھیڑتے گاڑی انسان کے اندر سے اس کی دوالی قیت نکلتی ہے، پر آپ ہاں آپ ٹھیک ہے تو کسی طریقے سے کیا پر اس کے پڑھنے میں ہو ذرا سا ترجمہ آتا ہو تو روالی کے ساتھ پڑھنے میں جو اس کا تعصب قائم ہوگا، ترجمے ورجمے میں کو نہیں رہتا، ترجمے میں تو یہ لفظ یہ ہے، اس لفظ کا یہ مفہوم ہے، اور اس کا اصل یہ ہے، اور اس کی کا یہ بات آیا ہے، وہ بات تو ہے کوئی زیادہ یقینی ایکسرسائز بن جاتا ہے۔
آپ کو قرآن مجید کا تاثر جس قرآن پہ وہ دو طرح تک آتا ہے، اس کو اس زبانی کے ساتھ پڑھ کہ کوئی ہمارے اور قرآن کی اس پتک کے بعد ہے کوئی یا نہ آئے، اور براہ راست ایسے کتاب اقبال سے فرمایا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک لہو وضول کتاب تیرا کشا ہے نہ راضی نہ ساری بے کشاف، یہ براہ راست افول و درشو ہو رہا ہو ہمارے ضمیر پر ہمارے قلوب، تو اس کی کیفیت پیدا ہو۔ اسی طریقے سے نوٹ کیجیے کہ قرآن مجید کے احادیث میں جو تعالیٰ کے اسماء آئے ہیں، ننات کے اسماء کی تفسیر بہت سی احادیث میں ہے، وہی کہیں نفسی فرق بھی ہے روپلی روایات میں، لیکن ان کے بارے میں ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ بعض اسماء اللہ تعالیٰ کے وہ ہے جن کو علیحدہ ایک اسم کو لینا یا اس کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، مطلب یا بریسو یا بیزلبو، یہ دونوں ساکنس جے کہ تصویر یہ دو رخ، یا قابضو یا پاسپو، قابض اب کرنے والا، باسط کھول لینا، مویس اور مزب، اور اسی طریقے سے رافع اور خافض، گرانے والا، اٹھانے پر، عزت دینے والا، ذلت ہے، یہ ہے کہ نو جوڑوں پیشی، اور وہی توڑوں والا اداسیا، انہو ہوا اضحک کا، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنسا کا ہے ہو رہا، وَأَنَّهُ هُوَ أَوَاكَ وَارْكَ، اس میں بھی جو زور ہے ہوا کے پکراس سے أَنَّهُ هُوَ أَوَاكَ وَارْكَ، اور یہ کہ وہی ہے وہ ہو کہ جو مارتا ہے اور جلاتا، وہ دو خدا تھے کہ زندہ رکھنے والا کوئی اور مارنے والا کوئی اور، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی ہے کہ جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، جوڑے بنائے، من لطفۃ اذا تتلیٰ، لطفتن یا نکرہ کی شکل پہ ایک منہ سے جو کہ وہ جب کہ وہ ٹپکائی ہے، اس میں بھی اشارہ ہے اس لطفے کے اندر جانا تمہیں فرق محسوس ہو جائے گا کہ جس سے یہ اتنا بڑا فصل جو ہے اسی لطفے سے جو ہے وہ درس پیدا ہو رہا ہے، اسی والا پت سے، اور اس میں فتح حدبی مائکروسکوپ جو ہے الیکٹرانک مائکروسکوپ کے باوجود کے اندر فتح جو ہے وہ تلاش کرتا نہ ہو کہ اسی سے پورا جسمانی نظام مختلف، پورا تفسیہ کی ساخت کا معاملہ مختلف، اللہ خلق الزوجین ذکر و انثیٰ من نطفۃ اذا، ایک نطفے سے ایک دودھ سے جبکہ وہ ٹپکائی کی، اسی سے وہ کسی کو مرد کسی عورت بنا دیتا، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اللہ کا ایک اور بار اٹھا، نشا اٹھنا، انشاء اٹھانا، اسی لیے انشاء کہتے ہیں کمپوزیشن، ایک خیال ہے آپ سے لکھنے بیٹھتے ہیں، یہ لفظ منشی جو ہمارے ہاں اب تو استعمال نہیں ہوتا، کسی زمانے میں یہ ایک بڑا یعنی مدح کا اور ستائش کا لفظ ہوتا تھا، گوش فلاں منشی، کہ بہت ہی دو شخص بات کہتے ہیں، آج کوئی بھی آپ کو معلوم ہے دفتری اصطلاح میں بہت اچھی ڈرافٹنگ کرتے والا جو ہوتا ہے اس کی ایک صلاحیت مانی جاتی ہے اور کہ بہت اچھا ڈرافٹ بناتا، تو منشی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو، کسی خیال کو اٹھائے اور خیال کو باندھے، کمپوز کرے، اب باندھنا خیال کا کمپوز کرنا، دیکھیں زبانوں کے الفاظ چنے ان میں کس کو ہوتے، اور پھر جب وہ اس کو مرتب کر کے پیش کرتا منشی، اب نشا اٹھا تو علیہم نشأۃ اخری، دوسری مرتبہ کا اٹھانا اس کے ذمے، یہاں تو ایک خاص طور پر جو صلاح ہے اعلیٰ اعلیٰ آتا ہر بھی دباتے کسی کا کسی کے ذمے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس میں ایک پورا فلسفہ اس بس کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ اللہ اٹھائے گا، نہیں، اللہ کے لیے اٹھانا لازمی ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، فی وجہ کیا وہ سمجھتے، ایک شخص پس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، رسول کی بات مانتا ہے، حلال اور حرام کی قیود تصدیق کرتا ہے، زندگی میں اس کے لیے قدم قدم بڑا مشکل آ رہے، وہ تو پتہ گیا اللہ و رسول کی کھوٹے سے پیدا ہوا، کہیں حرام خوری کے اندر اس کا ہاتھ پڑتا تھا لیکن وہ تو ہاتھ پلا سکتا، اس کے لیے یہ نہیں ہے جہاں چاہے منہ مار دے، اب وہ شخص جو پابند ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے اور اس دنیا میں اس پابندی کی وجہ سے نقصان بتا کر، کیا لازم نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ اٹھا کر اور کمتن سیک کیا جائے، اس کو بتلا دیا گا، اگر نہ اٹھایا جائے دوبارہ اور زندگی دوبارہ نہ ہو تو پھر تو یہ کھاتے کا سودا، پھر تو وہ مسلول ہے، پھر وہ نقصان ڈرا، تو اس لیے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے
اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے، اور یہ پہمت کا دکات پانی کا کہ وہ انسانوں کو دوبارہ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کی تحمت کھلا دو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام آئے گا، ظلم کا ادعا کہ جو لوگ اسی نے ہمارے دل میں بھی ہے نا نیکی اور بدی کی، تو ایک پہچان مڑے۔ اب اس نیکی اور بدی کی پہچان، اللہ کی پکار کو، اپنے ضمیر کی پکار کو، کوئی لبیک کہہ رہا ہے، کوئی اعتراض کروا۔ جو لبیک کہہ رہا ہے، جس کے لیے قدم قدم رکاوٹ ہے، اس کا ضمیر اسے روکتا ہے۔ جو اس کو اگنور کر رہا ہے، وہ عیش کر رہا ہے، پڑھا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں، جدھر چاہے منہ مارے، بائک کو۔ اب یہ تو اللہ نے بخش کہ اس نے ہمارے اندر نیک پتی کی پہچان رکھی۔ اب یہ ظلم ہو گیا، اگر توبہ جزا نہ ہو، بدلہ نہ ہو، آخرت نہ ہو، دوبارہ کینا نہ ہو، اور اس شخص کو پورا جزا نہ ملے، جیسے کہ فرمایا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے پورا بھرپور بدلہ ملے گا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ تعدی، پھر ہمارے اندر بھی اگر اس سے یہ لمیٹیشن رکھتی ہے ضمیر کی، اگر ہمارے اندر وہ بیڑیا جو خود ہمارے اپنے اندر بہت ہے وہ ڈالتی ہمارے پاؤں میں، تو ضد کیا، پھر تو وہ لوگ فکر ہے کہ بابر وحش کو سیال دوبارہ جیس، جو چاہو نماؤ، جو چاہو کھاؤ، جس طرح چاہو عیش کرو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو رائٹ از رائٹ، جس کا پوت چوس سکتے ہو چوس دو، جس کے اندر سے تم دو چیز بھی برابر کر سکتے ہو فرسو، پھر تو وہ جو ہے دفع گئے۔ اس لیے تر حقیقت میں ہوں دیکھو دعوتی کا تقاضا یہ اے دوبارہ ساتھ آئے اور جزا و سزا کا موقع، یہ اللہ کے تہر کا ہوتی، اللہ کے عطی کا اور اس کی نعمت کو ہو۔ اس لیے یہاں پر دیکھیے ان علیہم تشدد ہوگا، اس کے ذمے ہے دوبارہ آتا، یہ اس نے اپنے ذمے دیا، اگر وہ اس کو نہیں کرے گا تو گویا کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر دے کہ کر اس کی طرف سے کر لے۔ وَأَنَّهُ أَغْلَىٰ طَاقَتَهُ، اور یہ کہ وہی ہے جو غنی کرتا ہے اور دولت مند کرتا ہے، دولت مند بناتا ہے۔ یہ اغنا پنس تو کسی اوپر ہے، سادہ دعوت ہے، غن سے اپنا کسی کو کیسی کیفیت پہ انسان اگر ہے کہ احتیاج نہیں ہے، بس غنی سے کہتے ہیں۔ غنی کے معنی یہ بہت ہے دولت کے بعد، غنی بہت شخص یہ محتاج سے، اس لیے کہ احتاج ہو بھی تو کہیں نہ کہیں دستے سواد دراز کرنا پڑے گا، کہیں اپنی عزت نفس کا انسان سودا کرے گا۔ اچھا، کسی لیے حدیث الغنا غنى النفس، اصل غنا تو دل کا بنا۔ اگر آپ کے اندر اتنا بنائے لفظ ہے کہ اگر جھوکی سوکھی بھی مل رہی ہے تب بھی آپ اس پر پانے ہیں، صابر ہے، منی کے۔ ہاں اگر آپ کے پاس ہے لاٹھو، پھر آپ بیداری بنے ہوئے ہیں اور دستے سوال کراس کر رکھا فقیر۔ اس اعتبار سے لفظ غنی کے مفہوم کو سمجھ لیجئے۔ ایسے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و ال، کم ہو کفایت کا، ضرورت کوئی کسی ضرورت کے ساتھ کے لیے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کر دینا پڑے، کہیں اپنی عزت نفس کا ملال کرا دو، بس یہ کا کیا اور تیری بہتر ہے، یہ بہتر ہے وہ سینڈ زیادہ ہو اور غافی میں اگر کثرت سے ہے پاک پر دوست پاری، کثرت سے کھانے کو ہے، بہت داخلے کا سرمایہ ہے، بہت بینک بیلنس لے، اب اللہ خواہ کا کیا آتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہو کہ آج کی ہو کسی بھی ہے کہ عیسائیوں کی جو ٹارچ میں اس پہ الفاظ نے ہماری آج کی روٹی رب عطا، آج کی نبوت ہماری عطا کی یہ فقوان کب آئے؟ tomorrow will take care of itself، کل گھر اللہ سے بات کہ ہمیں آج کی روٹی کر، خام خواہ کھٹے بھرنے دیں کوئی ضرورت نہیں، اور خواب صاحب اپنے پیسہ سیرے کر ضرورت نہیں۔ تو غنا کا لفظ نے سا میں کیا یہ تو سمپل ہے، لیکن اقنا کا لفظ جو ہے یہ باوش لغت کے اعتبار سے اب اس کا مفتو میرے پاس نہیں تھا کہ مزید 7 دن کا قرض تک دے سکا، تو اقنا کا مفہوم زیادہ تر تو لوگوں نے دیا ہے، قلیہ کہتے ہیں ذخیرہ شدہ طاقت۔ اغنا میں تو آپ دور کر چکا ہوں گے کہ تو ضرورت تھی اے پیار نہیں تھا، لیکن اب اگر دولت کا اتقاب ہونا شروع ہوا، دولت جمع پنشی، سرمایہ بن گیا، جائیداد سکتے، یہ ہے کنیہ، اور کنیہ سے اقنا ہے وہی ہے جو غنی نہیں کرتا ہے
اور دولت مند بھی بناتا ہے، سرمایہ دار بھی بنا. یہ تو ہے اکثر بدرتی. لیکن مولانا شبیر پتسپانی نے بتانے ایک بات لکھی ہے، پر وزیر تحقیق نہیں کر سکتا کہ آخر اس کی دلیل کیا. وہ یہ ہے کہ اس کے معنی بات ذات نے اسپرا بھی لیا، اور یہ ابنا کسی کے اس نے ایک راستہ کو قائد ہو دی ہے کہ پہلی بھی آیات کے سکتے جمع کیے گئے. اسحا کا باپ کا وہی ہے جو ہنساتا ہے خدا کا ہے، وہی ہے جو مال کا ہے خدا کا. انہو ہوا اما کا واقعہ اسی طریقے سے مذکر اور مؤنث کو پیدا سے ساتھ. تو یہ تو متضاد جمع کیے گئے سے تین میں استوار ہے. اس کے حوالے سے وہ بات تو مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی یہ دلیل کیا ہے، کیا اس کا محاطہ ہے، کیا اس کے اس مانحات نے اتنی شبیر احمد عثمانی سامنے والے ہیں، لہٰذا میں اسے کی قدرت پیری کر سکتا. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ مقتول بھی لیا گیا کہ اس کے معنی انہو ہوا اغتا و افطرا کے ہی لفظ وہی ہے کہ جو غنی کرتا ہے، وہی ہے کہ جو کاش سنانے کا. گویا کہ وہی کہ میں سورہ آل عمران کی آیات آ کر سنا چکا. یقل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء. یہ اس کے قریب آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے، اس کے لیے لغت میں کیا استشہادات ہے، اس کی میں تحقیق وزیر نہیں کر سکتا. صرف میں نے بتا کیا انہو ہوا اغنا واقلا، وہی ہے جو غنی بتاتا ہے، انسان کی احتیاجات کو رفع کر دیتا ہے، اور وہی ہے تو یا فقیر بنا دیتا، انسان کو محتاج کر دیتا، یا اسے سرمایہ دار بنا دیتا. دونوں یہ بالکل مخالف مفہوم اس کے لیے ہے. قالوا ربو هو رب الشعراء، اور وہی ہے رب مالک شعراء. شعراء یہ ایک خاص ستارہ ہے. اب میں چونکہ زیادہ سے اسٹرانومی سے واقف نہیں ہوں اور عام تفاسیر سے بھی پورے طور میں واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کون سے ستارے کو شعراء کہا جاتا ہے. مختلف الفاظ تھا کہ جو مختلف لوگوں نے بیان کیے، لیکن یہ کہ کوئی یہ ستارہ تھا وہ کہ ہاں کہ جس کو وہ خاص بہت پت سمجھتے تھے کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے بہت ہی تو برکات میں بہت، اسی لیے وہ کو پوچھتے تھے، اسی بھی پرستش تھے اور پایا اس کے تک کچھ. اب یہاں دیکھیے مفہوم ایک راست قائم ہو رہی ہے. سورت شروع ہوئی تھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اب یہاں پھر وہ النَّبُوَّةُ وَالشِّعْرَىٰ، وہاں بھی بعض لوگوں نے بدتجو سے مراد شعراء بھی کیا کہ تم جسے سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری تقدیم بنانے والا ہے، انہیں کوئی دینے والا ہے، تمہاری یہ پکڑنے والا ہے، کچھ نہیں ہے. وہ تو بھوک جاتا ہے، وہ ہو جاتا، اس کے تک کہا. میں نے اقبال کا شعر بھی آپ کو سنایا تھا اسی اعتبار سے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک پہ خار و ذنوب. اسی طریقے سے ستارہ شناسی کی نصری شعر جو ہوئے، اسی طرح ستاروں کو کون سی طاقت ہے، ان میں نہ کوئی نبوست ہے، نہ نہ کوئی برکات ہے. وہ تو جو بھی کچھ ہے اندر سے ادرا خیر و شر خوب اللہ کا تقدیر کا خیر و شر دو بھی ہے، وہ دو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تاریخ کا فیصلہ ہے. کسی کو دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، کسی سے چھینتا ہے تو وہ چھینتا ہے. عزت دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، اور کسی کو رسوا کر دیتا ہے. کسی کو حکومت بخشتا ہے تو وہ بخشتا ہے، اور کسی کو اگر زوال سے دو چار پکواتا ہے. ساری قدرت کو فعال حدیثی اور وہ اثر حقیقی تو وہی. وَأَنَّهُ هُوَ الشِّعْرَىٰ، رب کے نسل بھی اگرچہ عام طور پر اس کا جو منقول مبارک کا عام ہو چکا ہے وہ یہ ہے تربیت دینے والا، پروردگار، پالن پاک. لیکن بات یہ ہے کہ رب کے مفہوم میں جو چیز قالین ہے وہ ہے بالی. رب الدار زر کا پاک، رب المال حال کا عالی. اگر کہیں پر گزارت ہو رہی ہے رب المال ہے، پھر کہیں گے جو گزاری دے محنت کرنے والا. تو رب کا دس جو ہے اس میں میکیر اور پختار رب ہونا، یہ ہے رب کا اصل تو. اب دائم بات ہے کہ دو ہستی کسی شے کی مالک ہوگی، وہ اس کی ترقی میں بھی کوشاں ہوگی. یہ تو ہر ایک سے پلس کا تقاضا ہے. پر اللہ تعالیٰ اس پائلال برہم ہے، وہ اس کے اندر وکٹری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے. ہر چیز کو اس کی جو تدریجی ترقی ہے اس کے مراحل سے بھی آتا ہے. اس معنی میں پروردگار یا پالنہار یا کسی شے کو تدریجاً اس کے مقام مرتبہ کمال تک پہنچانا، یہ گویا کہ اس کا نتیجہ، اصل مفہوم اس کا یہ اصل مفہوم ہے.
رب النار رب المار. تو اللہ رب الشعرا، شعرا کا مالک وہی ہے. یہ تمام فرشتے جو ہے، یہ جو میں نے اس رات کے سامنے پڑھا کہ وہ خود فراسی افلاک پہ ہے سات و دبو، تو وہ خود قدرت ہے خداوندی کے سامنے سارا علو ہے، گھیچ اس کی کوئی حیثیت. وہ تو جو اللہ نے اس کے لیے راستہ مقرر کر لیا اسی پر چل رہا، جو اس کا بدال نوعیت ہے اسی کے وقت پیش کرتا، اس کا اختیار نہیں کر دے. تو ہمارے لیے وہ کیا کسی نہ ہو سکتا ہے کسی خیر و برکت کا کوئی ذریعہ بنے کا. وَاللَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لِلَّهِ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو طویل مکی صورتیں ہیں ان میں یہ مضامین بڑے شر و بس کے ساتھ. یہاں ایک ایک قوم کا ذکر آئے گا جو سورہ اعراف پہ پورا رکوع اس کے اوپر آ کے دے، سورہ شعراء کی پورا رکوع کے دے، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، مختلف جگہوں پر. لیکن یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں جیسے کہ یہاں پر سورہ قمر بھی آئی، سورۃ الفجر پہ ہے آپ بھی پڑھے، یہاں خود تمام اقوال تفسیر قرآن وحی کر رہا ہے، جس کا کہ تفسیر کے سامنے بعد میں جو طویل مکی صورتیں نازل ہوئی دونوں نے. ایک قوم نوح تھی، اللہ نے اپنا رسول بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام مبعوث فرمایا، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کان نہیں دھرا، خلاقت کی. ان کے بعد قوم عاد کو دبدبہ حاصل ہوا، عروج حاصل ہوا، جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے سے حضرت ہود کہے گئے، انہوں نے جو کی بات کما دی، نہ سنی، وہ ہلاکت بھی ہوا. پھر ان کے بعد ثمود کی ایک قوم پوری، وہ جزیرہ نما کے شمال بلبی گوشے، وہاں پہ ان کا تمدن کی تہذیب، ان کی سطوت و شوکت کے نشان اور آثار آج تک. ان کے بعد جب ان میں خرابیاں پیدا، مشرکانہ اور خواب پیدا، اللہ نے صد صالح کو بھیجا، کوئی بات نہیں مان ہلاکت. اب یہ جو داستانیں ہیں یعنی کہ اپاؤ حسل کہا گیا سورہ کوہ، رسولوں کے اہل کو پڑے جو بہت اہم واقعات ہیں ان کا کیا قرار دیتے ہیں ایک ٹائپ ہے. اور یہ کہ وہی ہے اس نے ہلاک کیا تھا عاد اولا کو. یہ آپ یہ بات ثبوت کو، چونکہ عاد ہی کی قوم میں سے جو لوگ حضرت ہود پر ایمان لے آئے تھے جنہیں بچا لیا گیا تھا، انہوں کا سے بعد میں جو قوم ورود دے آئے تھے وہ ثمود ہے. تو ثمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے، کس کے اعتبار سے عاد کو بعض رات بھی کہتے اور عاد اولا بھی کہتے، پہلی عاد، پہلی قوم تو عاد. ان کی طرف کے حضرت ہود علیہ السلام اسی نے ہلاک کیا تھا. اب اس میں دیکھیے غور کرنے کی بات کیا، یہ تو سب جانتے کو ہلاک تھی، لیکن ایک خیال کہ کیسے ایک عادی آئی تھی ہلاک ہو گئے، یا کوئی زلزلہ آیا ہلاک ہو گئے، سیلاب آیا ہلاک ہوتے. یعنی کو جو اصل مؤثر حقیقی ہے وہ نگاہوں سے اتر. ہمارا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا پاکستان دکھ دیکھتے ہیں. اب یہ اسباب ہو گئے وہ اسباب ہو گئے، خدا اللہ خاص پر کوئی اسی وقت پر آ گئی تو ہم انہی اسباب کی طرف اس کو مدسوخ کر کے فارغ بھول جاتے ہیں کہ یہ پورا کارخانہ قدرتی ہے کسی قادر کچھ تک کیا، اس کا قانون ہونے کے لیے یہاں پہ کار کروا، اس کا حکم ہے اس کے تحت کہ یہ سارے راجات جو سکون میں آ رہے ہیں. اس نے جو اصول بنائے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یہ در حقیقت اس کی اس سنت ثابتہ قدم سے کہ جو رہا. یہ جو میں ان پچھلے دنوں میں ساز کو کراچی میں جو حوادث ہوئے ہیں جس کے بارے میں میں نے آیات دے قرآن الحدیث تحمادات یہ مطلب فیتن رہو تابل تب مجھے کہوں کہ کیوں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کے اس پر اللہ تعالیٰ کسی بوم کو مہلت دیتا ہے. جاگ سکتے ہو تو جاگ جانا، اگر نہیں جاگتے تو آخری عذاب بھی آتا ہے. پھر خط پر اسپین سے خط ہو گیا اسے وہاں وجود تک ہوتا 800 برس تک جہاں مسلمانوں کی سکمت کے ڈنکے بجے، جہاں ایسے ایسے عظیم محل بنائے، ایسی ایسی عظیم عمارتیں بنائے. اب کیا تائیوا اللہ بساکر ہو، اب وہ عبارت ہے کٹا وہ آپ کو قسم نظر آ جائے، کوئی مسجد نظر آ جائے، لیکن یہ کہ لا الہ الا اللہ بساکر ہو مسکن ہے کہنے والے لاؤ رشا. تو یہ کہ یہ سارا کچھ ہے تو نہ سمجھو کہ مسجد کلا آیا سا کر لے جائے. انہو احتکا آتا، اس نے ہلاک کیا تھا کہ اول عاد بھی پہو کو اور سمود پتا اور سمود کو اسے نے ہلاک کیا، پھر نہیں چھوڑا کس کو نہیں چھوڑا. وہ تو پوری کی پوری اور ٹیسٹ ہے اس کو. جیسے کہا جاتا ہے یازادی استیسا استرسال نہیں استیسا،
استحصال تو حاصل سے بدا ہے، حاصل نہ جبریہ کسی سے وصول کرنا، حاصل کر لینا، جبرت یہ اس پہ ساتھ استیصال اصل سے بدا، اصل کے جڑ، کسی درخت کو پودے کو جڑ سے اکھاڑ دینا، یہ استیصال، جڑ سے کسی کو بے حکم سے اکھاڑتے تو جو قوت اللہ کا دا اس طرح ہلاک ہوتا ہو، اس کے لیے وہ عذاب اس ایساب کی ہے کہ پھر کوئی شرک بچتا دے. جیسے کہ میں نے بھی بتایا، لا الہ الا تو ساکلو سبو کے مسکر دے گئے ٹکا پیو تو خاوی کا، یہ اٹھے کر رہے بوتے پڑے کوئی. ان گھروں میں بھی کبھی کوئی آماد تھے، میں بھی کبھو کسی کا سرے قرب و روپ تھا، یہاں بھی کوئی بڑی فوت تھی اور بڑی سرپت تھی اس کی، عالی کا نام و شانی. کہیں فرمایا کہ قطع دادو قبل اللتی دغلب، ان کی چٹ پاٹتی ہے اس قوم کی سے شرک کو اس کھلا دیا. تو یہ مختلف اسلوب کیا. تو یہاں فرمایا تھا بتا تو اوئی باپی نہ چھوڑا، وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے اوک کی پود اس کو کیا رکھی، انہو کالوہ اغلب اللہ، یقیناً وہ تو سب سے بڑھ کر ظالم تھے اور سب سے بڑھ کر سرکش اور شریف. اس کے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مشکل لغت ہے، اس میں بہت سے احتمالات. ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے قوم نوح پہ کہ وہ سب سے بڑھ کر شریف تھے، وہ ان سب سے بازی لے گئے تھے. ایک یہ رائتی ہے کہ یہ استماعت کا بہت زیادہ دور کرتے والے، بہت زیادہ شدت اطلاع ہونے والے، بہت زیادہ سرکش اور شریف کیونکہ وہ قوم دکھا تھا کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا، اس نے ثمود کو ہلاک کیا، ان سے پہلے فوقو کو ہلاک کیا. تو یہ سب کے سب انہو کالوہ اتقوا، یہ سب کے سب ظالم بھی تھے. اور یہ ظلم کا لفظ سب بیشتر میں نے مارا بیان کیا ایک پرانے مجید پہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک ہے اس کائنات میں، سب سے بڑا ظلم کوشش. اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں بس وہ شے فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. شرک میں دو شکلیں لازماً ہوتی، یا تو مخلوقات پر سے کسی کو اٹھا کر انا کے برابر کھایا جائے، وہ بھی اپنے مقام سے ہٹا، یا اللہ کو گرا کر مخلوقات کی سب پہ لائق آئے گا، یہ لیے اللہ کو اس کے اپنے اصل مقام سے ہٹا. اس کے بغیر شرک ہو ہی نہیں سکتا. یا خدا کو گراؤ میں یا مخلوقات پر سے کسی کو اٹھاؤ، اس کے بغیر شرک کرتے. لہذا ظلم کا لفظ پہ ہے صحیح قریب وہ ہے اس کے لیے شرک کے لیے موضوع طریق. اور سب سے بڑا کی باقی تو یہ کہ ظلم ہم اپنے لفظ پر بھی کرتے ہیں، اپنی کار پر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تود کرتے ہیں. لا تستلوا ودان ہزاوا، نہ ظلم کرو اپنا آپس میں ایک دوسرے پر تود کرو. لیکن یہ کہ ایک ظلم کے سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم، الشرک. اور عام طور پر یہ رسل بات ہے الشرک تو انہو کانوا ہم اظلم واتقوا. ویسے میری اپنی ذاتی رائے کو یہ ہے کہ یہ قوم نوح کے بارے میں یہ ہے تائید کے ساتھ اس سے مضمون بہت نکھرتا لفظ جو ہے وہ زیادہ منتمد معلوم ہوتے ہیں کہ آگ کو ہلاک کیا، ثمود کو ہلاک کیا، کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا کا وہ تو سب سے ہی بڑھ کر شہید اور سب سے ہی زیادہ شرک میں بڑھ جانے کا. تو اس میں جو ہے اس کی عبارت کے ساتھ جاتا ہے کہ مطابق مضمون کا فلو جو ہے اس کا بہاؤ، اس کا سیاق و سباق سے زیادہ سلیق لیتی جگہ پر پیستا ہے. وہ تفکر کا احوا، اور وہ تفکر کہتے ہیں یہ تو الٹی ہوئی پستیاں، تلپٹ کر جانے والی پستیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر جو عطا پائے ہیں اس طرح شک میں آئی. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور نوح آدھے فرعون کو، لشکر تو فرعون کو وہ عزت کیا گیا، لیکن وہ قوم اپنی جگہ پر اگر کوئی یہ لا کر سمندر میں نہ پڑے، کسی کے اوپر دبو نہ آگے، اسی پر تو بڑی چنگھاڑ آئی، صرف سبتست کا باس جس نے کرو کدا. تو مختلف سے یہ وہ تفکر کا لبھاتا ہے، یہ قوم یوں کے بلکہ اصل میں ان کے لیے لفظ قوم نوح بھی مجازن و توست ہے، حقیقت پوچھتے ہیں حضرت لوط اس قوم سے تھے، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام پاک مبارک علیہ کے نتیجے سے حضرت ابراہیم، اور انہوں نے ہجرت کی کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ تراپ نے اصل وہ ان کا علاقہ تھا ار شہر میں جس کی اب کنڈرات نکل آئے ہیں، اس کے وشر بھی ہے، اس شہر ار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش تھی.
وہاں سے انہوں نے پھر جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ سے انہیں بچایا، پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تو حرار کے اس علاقے میں شام کا علاقہ ہے، وہاں سے کو وہاں گئے، پھر وہاں سے جنوب میں پورے ہیں میڈیٹرینین کے سانی کے ساتھ ساتھ کو فلسطین اور پھر مصر بھی گئے ہیں، پھر لکھتے کہ اصل انہوں نے اپنا جو مقام بنایا تھا وہ وہی فلسطین کا علاقہ. تو وہاں کے اس پورے سفر میں حضرت لوط کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ علت تھی، ان پر ایمان وہی لے آئے تھے، آمن لہو لوط، ان پر ایمان آئے تھے، یہ تحقیق ایک تھے. لیکن پھر اللہ کا نے انہیں مبعوث کیا تھا سدوم اور عمورہ کے دو شہر، بڑے آباد، انسان آباد، بہت خوشحال. یہ جو ٹیرسی کے اللہ کا بحر الہدا اس کے ساحل پر یہ شہر تھے، اور یہ تو وہ تجارتی شعارات ہے. تمام سافتے جو یمن سے چل کر آتے تھے اور شام پہ کر جاتے تھے وہ یہاں سے گزرتے. ظاہر بات ہے کہ کوئی بہت بڑی تجارتی شاہراہ پر دو شہر کو تحقیق کے لیے بڑی دور سے برکتیں، دنیاوی برکتیں، بہت سہولتیں، مال و دولت تھی برابری. تو یہ قوم بہت ہی آسودہ ہاتھ، لیکن اس کے اندر جو خباثت شروع ہوئی وہ آپ کو معلوم ہے. اسے خط کا ہمارے ہاتھ وہ لواطت کا لفظ ہے، یہ جو بہت بڑی زیادتی ہے تو اس سے بات کرتے ہیں. حضرت لوط کے نام وہ اس عمل کے ساتھ بولتے تھا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی یہودی کی سازش ہوئی، اس لیے کہ ان کا یہ ذہن تھے کہ انبیاء کی سیرت کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے تو کہ بپاؤ کے اسبق کو یہ وجوہ کیا یہ دستوں کبھی نہیں لواتے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمل قومی، لیکن قوم عید کا دست بھی اصل میں مجازل ہے، ورنہ لوط علیہ السلام کو بھی کون سے دے یہ مبعوث تھے کہ جیسے کہ بھیجے گئے تھے وہاں وہ شہروں نے جا کے تبلیغ کی ہے، لیکن اس قوم کے اوپر وہ دس سے بستی ہوئی وہ ہلاکی. ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس میں تو محسوس ہوتے جو پہلے کوئی سلطنہ آیا ہے ایسا کہ جس سے ان کے گھر کو اور پھر کوئی پتھروں کی بارش ہوئی ہے آسمان سے. یہ سورہ ہجر بھی آیت جو ہے اس کے اندر یہ پورا اس کا نقشہ پیش کیا گیا، بولا تھا سنائی تھی. اب اس اباب سے باتیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو صبح کے وقت تھی، جیسے ہی صبح یعنی کوئی کہ شراکتی سے پیسے ایک بڑی زبردست چیخار آئی آواز، اور اس آواز کے اندر کی قوت ہوتی ہے، اس لیے کہ قیامت میں جب آئے گی وہ آواز اس سے آئے گی، سور میں پھونکا جائے گا، اور وہی ہے وہ آواز کہ جس کی وجہ سے عمومی موت تاریخ کی جائے. تو سیپا فَجَعَلْنَا عَادِيَهَا سَافِلًا، اس سے کچھ زلزلہ آئے سارا اس آواز ہی سے، اس لیے کہ یاد بات پر تیار کی یہ بھی تو ساؤنڈ ویوز سے، ان ویوز کے اندر اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ عبارت کو بکم والا کہتے ہیں پورک پورک، ان کی وہ بنیادی اور جو عبارت ہے گری ہے. تو جعلنا عالیہا سافلًا، ان کی بلندیوں کو پستیوں میں تبدیل کر دائیں پاتے جب عمارت گرے گی تو چھت نیچے آئے گی، وہ دیواریں اس لوگ آئے اس طریقے سے وہ اوپر والا نیچے اور نیچے والا اوپر. جعلنا عالیہا سافلًا وأمطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور پھر کنکروں کی بارش ہوئی ہے کہ اس نے کو ملکہ ملا کیا، جیسے کہ پوپ بھی آئی ہے اوپر ریڈک اس کی رات کی بارش ہوئی تھی اور اس سے وہ پورا کا شہر جو ہے اس کے اندر چھپ گیا. اور ساتھ یہ نبادو ہوتا ہے کہ پھر یہ شہر پھر دھس پہ. اور اب دو اصل میں یہی جو ڈیڈ سی ہے بحر خدار، اور کوئی عجب نہیں کہ اسی وجہ سے اس کا نام بحر خدار رکھا گیا ڈیڈ سی. اب اس کے اندر یہ اس کے اندر دھس چکے ہوئے ہیں، ان کے کوئی کا کھنڈرات کہیں نہیں ملی، جیسے کہ قوم ثمود کے کھنڈر موجود تھا، لیکن یہ کہ قوم لوط کے یہ بھی دو شہر تھے اور سدوم کے کھنڈرا کے رہو. تو فرمایا وہ موقف قطع احوا، اور تم الٹ ڈالے والی بستیوں کو اس نے تلپٹ کر دیا یا پٹخ دیا. اب یہاں بھی دیکھیے احوا کا لفظ آیا، والنجم اذا ہوا سے ہم چلت، اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ہوا کے بعدی سے مضارع دو بنتے ہیں، ہوا یہوا اور ہوا یہبی. یا ہوا یہلی کے معنی ہے کسی نیچے گردا، مائل ہو جانا، سائل ہو جانا، سیر جانا، بردن میں تا ہوا جوا ہے ستارہ یا پہ ڈوبے اور غروب ہو جائے. اور ہوا یہبا کے معنی ہے خارش نفس، کوئی
نفسانی خواہش جو ہے اس کی پیروی کر. اب اس ہوا اہمی سے باب افعال ہے یہ اہما الٹا کر دیا، نیچے کر دیا، پٹک دیا، جیسے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی شہر کو اٹھا پر پک کیا جائے، ایسے بوحدوب و صدور اور عاملہ دیا تاریخ والمؤتفق کر رہا اور الٹی ہوئی بستیوں کو پٹلتا وابشاہ وابشاہ، پھر اسے ڈھانپ لیا جس چیز میں ڈال دیا. یا پھر دیکھنے میں نے کیا تھا کہ الفاظ کی وہ شاپیہ کا تراس پر وہ سدرت تو تہا کے ذکر میں آیا تھا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما طاغ البصر وما طغی، وہی اسلوب یہاں پر آیا فغشاہا کا غشا، پھر اس بستی کو ان بستیوں کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ دیا. تو کیا جانو جس چیز نے ڈھانپ ہوئی، وہ آسمان سے جو بارش ہوئی کنکروں کی، کیا کوئی راکھ جو تیز ہوا کے ساتھ کوئی چیزیں آئی ہیں، اس کے اندر بھی اب اس کی تفصیل نہیں پہ آتی. سورہ ہجر کی آیت پہ آ چکا کہ ہم نے حجارۃ من سجیل کیوں بکتے تھے ان کی بارش برسائش، لیکن یہاں اس صورت یہ جو اس کا اسلوب ہے اس کے اعتبار سے جیسے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی فغشاہا ما غشی، پھر بستیوں کو ڈھانپ لیا، اسی نے ڈھانپ دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. یہ بات اور نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں جب ان واقعات کا تذکرہ بتاتے تو مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو ان سے واقف تھی، اس لیے تفسیر میں جانے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ یہ ساری عرب کی پرانی تاریخ، اسی لیے قرآن مجید میں اور بول دربس کے چین کے روم کے حالات بیان نہیں کیا، اس لیے کہ جو عموماً مخاطب تھے انہیں پہلے تو تاریخ پڑھانی پڑتی، پہلے تو عافیہ بڑھانا پڑتا، پھر قوم چین کا یا کسی اور کا کسی ملک کے حالات جو ہے، یہ نہیں ہے کہ کہیں اور نبی نہیں آئے، یہ نہیں ہے کہ کہیں اور آغات نہیں آئے، ان سب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف تو چینوں کا ذکر ہے، ان اقوام کا، ان بستیوں کا کہ جو عرب کے عرب و جواب میں کتو نوا کی تھیں اور اس کے ان کے عید. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بزرگ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور کون کون سی نشانیوں کو، کون کون سی قدرتوں کو چپلاؤ گے. یہ آما کا لفظ جو ہے یہ بہت کثرت کے ساتھ تکا کے ساتھ آئے گا سورہ رحمٰن میں، اس پر تفصیلی بحث کر لیں، لیکن یہاں پہ جس کے عام مفہوم دیا جاتا ہے اسی کے حوالے کی تیاد تک کہ یہ بھی نعمت، قوموں کا ہلاک کرنا بھی نعمت. جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض بعد موت رحمت تھی، یہ نہیں ہے کہ یہ تھا یہ تہلکہ کا پذر، بلکہ اللہ رحمت تھے کہ وہ اپنے نیکوکار بس کو سلا دے، اپنے وفاداروں کی حوصلہ افزائی فرمائے، انہیں قلعتوں سے نوازے، ان پر انعام و اغراض کی بارش کرے، رحمت خدا بتی کے فطر پاک کے باطن موت. اسی طرح جیسے کسی گھر کی صفائی کرتا اس گھر کے حق میں رحمت، ایسے ہی جیسے کسی مریض کا اگر ہاتھ کر گیا اس ہاتھ کو کاٹ دے، اس مریض کے حق میں رحمت ہے اور نعمت، ورنہ اس کا پورا جسم جو ہے کو سکون ہو جائے گا اور وہ پوری زندگی سے ہاتھ میں بیٹھے گا. اسی طرح جو قومیں اس طرح کر سڑ چکی جن میں خیر کا وجود نہ رہے، جن کا یوں کہیے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم کا تو بیج مارا گیا، اس کا خمیر خراب ہو گئے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ رب لا تذرن تجل کاظمین الدیجارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک مداجرت کتاب فاجرت کفار. اور بردراری زمین پر کافروں کے کسی ایک گھر کو مسکا نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر وہ انہیں چھوڑ دے گا تو ان کی آئندہ نسل میں سے بھی فاسق تو کافر ہی اٹھے، ان کی نسل بگڑ چکی، ان کی تینت بگڑ چکی، ان کی سرشت بگڑ چکی، ان کی فطرت پرست ہو چکی. تو یہ معاملہ زمین کی پیچھ کو ایسے قوموں سے نجات دے لے، جیسے کہ آپ کہیں پر دیکھتے ہوگے کہ کوڑا کرکٹ جمع کیا ہو کہ اسلائی دکھائی کب جل رہا، یہ در حقیقت کی صفائی. وَلَوْلَا كَفْرُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رغو ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حیوت سے کہ وہ اس دھرتی کو اس طرح کے گلے سڑے پول سے نجات دیتا رہتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اس چیز کے بارے میں جھگڑا کرو تھے. ہَذَا نَذِیرٌ مِنَ الطُّرْقِ الْأُولَىٰ، ہاذا کا مشانو الیہ جو ہے آج تک کوئی ہو رہا ہے، یا اب ہمیں جلدی جلدی یہ ختم کرنا ہے، اس لیے وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. ہاذا درست مراد دیے گئے یہ قرآن کی اور محمد رسول اللہ، اور میرے نزدیک اس پہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا.
اس لیے کہ سورہ بینہ نے اس مضمون کو واضح کر دیا ہے کہ بینہ دو چیزوں پر مشتمل، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، تو بینہ اصل رسول اور وہ صحیفہ کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو، دونوں مل کر بینہ کی۔ تو ہذا نذیر من النذر پختہ، یہ بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن بھی کبھی سنایا گیا تھا، یہ بھی پچھلے خبردار کرنے والوں کے مانند ایک خبردار ہے۔ اس پوری تاریخ کے ساتھ دوڑا رہی کہ جیسے کوت آئے، جیسے صالح آئے، جیسے دودھ آئے، جیسے حضرت موسیٰ کو کتاب دیا، جیسے نوح آئے تھے، ایسے ہی محمد رسول اللہ ہے۔ ہذا نذیر من النذر آدفۃ الآدفہ، وہ قریب آنے والی قریب آ چکی ہے۔ اس پہ دونوں کو فو ہو کے قیامت بھی تمہارے سروں پکڑ لاتی، اور عذاب خداوندی بھی اگر تم اسی روش کو اختیار کرو گی جو عاد اور سمود اور سدوم اور عابورہ کے بستے والوں نے کیا تھا، تو وہ انجام تمہارا قریب آ گا۔ آدفۃ الآدفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور جب وہ آ جائے گی تو پھر اللہ کے سوا کوئی اسے کھولنے والا، دور کرنے والا، اسے رفع کرنے والا، اسے تمہیں یاد دلانے والا نہ ہوگا۔ افمن ھذا الحدیث تعجز، تو کیا تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ وَتَذْهَبُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، تو تفسیر و توس پڑھتے ہو۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، تو سجدہ کرو اللہ کو اور عبادت کریو۔ مزید More seats. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ مبارکہ ایک وجبہ عام میں پڑھ کر سنائی دے تو اس کی کیفیات ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا، سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور گویا کہ بے اختیار جسے کہا جائے، شاہ ولی تقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک باب مطلب استعمال کیا ہے، اور وہی لفظ غاشیہ، جیسے کہ شاہ و شاہ، اللہ کی برس سے غاشیہ نے انہیں ایسے تھانک دیا کہ بے اختیار حضور اسی جگہ تھا، وہ خاص کیفیت کے کوئی آیات مبارکہ سے پیدا ہوتی، وہ گویا کہ چھا جانے والی ہی لوگوں کے قلوب و تال پر، اور اس کے لکیلے لوگ سب پہ پیار کی لاپسات سجدے میں کرتی۔ بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعني و إياكم بالآیات السری۔